بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پتن کی سرزمین شجر دوستی کے حوالے سے اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ میرے سامنے دو شخصیات بیٹھی ہیں جن کو میں فیس بک کے تھرو جن سے متعارف ہوا، اور پھر ان تک پہنچنے میں مجھے دیر نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے مسعود سوسال صاحب، ان کا میں کام دیکھتا تھا باغبان کے نام سے۔ میں دیکھتا تھا کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، لاکھوں روپے لگا کر پاک پتن کے ایک چوک پہ بیٹھ کے پورے علاقے میں پودے تقسیم کرتا ہے، اور کسی سے ایک روپیہ بھی نہیں لیتا اور پوچھتا بھی نہیں، کہتا بھی نہیں کسی کو۔ میں نے کہا شاید یہ شجر دوست ہے اور یہیں تک بس ہو جائے گی اور شجر دوستی تک بات رہے گی۔ جب سیلاب آیا تو ہم جب نکلے بے سر و پا نکلے، ہمیں نہیں پتا تھا حالات کیسے ہیں اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ مشکل علاقے جن علاقوں میں جانے کو لوگ ڈرتے تھے، اب بھی ڈرتے ہیں، کہیں اغوا نہ ہو جائیں، کہیں ہم وہاں پر واپس نہ، ہمیں تو وہاں پر مار دیا جائے گا۔ میں نے دیکھا گنداخہ میں، جعفر آباد میں، نصیر آباد میں، اوسطا محمد میں، بلوچستان کا کوئی وہ علاقہ نصیر آباد کا نہیں چھوڑا اس ببر شیر نے، اور کمال کی اس نے خدمت کی، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابھی جب واپس لوٹا تو واپس آتے ہی اعلان کر دیا کہ 2 لاکھ پودا میں اپنی اس دھرتی کے نام وقف کرتا ہوں اور اس پہ تقسیم کروں گا، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو بیٹھے ہیں ببر شیر، واہ سبحان اللہ۔ میں نے فیس بک پہ جب میں نے کام شروع کیا، میں نے کام اس وقت شروع کیا جب میں نے سمجھا کہ اب اس کے بعد میری موت ہے۔ میں لاہور میں پیغام ٹی وی میں جاب کرتا ہوں، بلکہ اب میں نے چھوڑ دی، اب میں شجر دوست ہی ہوں۔ تو میں لاہور میں جب جاب کرتا تھا تو کرونا آ گیا۔ کرونا کے دنوں میں میں اپنے گاؤں واپس آیا اور مجھے پتا تھا کہ میں نے اگلے ہفتے مر جانا ہے۔ جو ہائپ، جو صورتحال اس وقت لاہور میں تھی، مجھے ارادہ تھا، میں سمجھا تھا کہ اگلے ہفتے میری موت ہے، یا اگلے ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے مر جاؤں گا۔ وہ میں گاؤں آیا، گاؤں والے مجھے دیکھ کے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہیں ہے کیا، ہو کیا گیا؟ میں نے کہا دنیا مر رہی ہے، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ دیہاتوں میں پھر بھی کچھ سکون تھا۔ تو میں نے کہا اب مرنا تو ہے، مر تو جانا ہے، کوئی ایسا کام ہی کر جائیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ میرے گاؤں کے ساتھ ایک روڈ گزرتا تھا، دربار والا پیر کے قریب میرا گاؤں ہے۔ تو اس روڈ پہ وہ 4 کلومیٹر کا روڈ تھا، اور اسی روڈ پہ میں نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا یار زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، اور یہ کام کرتے ہیں، اپنے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے کئی جو ہیں وہ پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ پاگل ہو گئے ہیں، یقین مانیں آپ پاگل ہو گئے ہیں، کون درخت ہونے دے گا یہاں پر؟ درخت کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ یہ درخت کوئی نہیں ہونے۔ ہاں آپ نے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔ یقین جانیں یہ پودا جو ہے نا، یہ پودا اتنا ہے کہ اس کے اتنی ہائٹ ہوگی، ہمیں جب پودے ملے اس وقت اویلیبلٹی تھی، جو 8 مارچ کا مہینہ تھا، آج اس کو 3 سال ہو گئے۔ اور آج میں کل ملاقات کر کے آیا ہوں اپنے پودوں سے، اور وہ تو مجھ سے باتیں کرتے ہیں، پودے مجھ سے اور باتیں کرتے ہیں۔ اور اب جو ہم نے بیری کے پودے لگائے تھے نا، اب ان پہ پھل تھا، میں اپنے پودوں سے پھل کھا کے آیا۔ اور اس کے نیچے، اور اس پھل کے نیچے نا کچھ روڑے پڑے تھے جو بچے مارتے ہیں اوپر، کچھ پتھر پڑے تھے، اور ان پتھروں کو جب دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے کہا بیریاں جوان ہو جائیں نا تو پتھر تو پڑتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دیکھ کے دلی سے اطمینان ہوتا ہے۔ ابھی پھر میں نے، کیونکہ ہمارا کام جو ہے نا ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، میں 2000 لگاؤں، 1000 لگاؤں، 500 لگاؤں، یہ میٹر ہی نہیں کرتا، اور یہ آپ کے لیے بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ پودے کتنے لگا رہے ہیں، آپ کے اندر جذبہ کیا ہے، بس یہ میٹر کرتا ہے۔ ابھی میں پنجاب یونیورسٹی میں کل پرسوں ہم نے وہاں پر وی سی صاحب کے ساتھ وہاں ایک الحمدللہ فنکشن کیا، وہاں پر ہم نے
زیتون کے پودے، آم کے پودے اور اس طرح کے دوسرے لگائے. وہاں تو شہروں میں کام چلتا رہتا ہے. ابھی میں اپنے گاؤں کے آیا ہوا تھا کل ہم نے 3000 گرافٹڈ بیری ہم نے وہاں سے پرچیز کی اور یہاں پر آ کے ہم یہ دیتے نہیں ہیں. دینا بھی اچھے کلچر ہے، دیں آپ لوگوں کو. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں پر پروجیکٹ کرتے ہیں ہم باقاعدہ طور پہ اس کی مکمل پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں. ابھی میں 3 کلومیٹر ایک نہر کے کنارے اور 1 کلومیٹر ایک نہر کے کنارے، ابھی میں کل کے بندے وہاں پہ لگایا ہوا ہوں اور وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے ایک بندہ 3 سال کے لیے رکھنا ہوتا ہے. میں کوئی اپنا پروجیکٹ بغیر بندے کے نہیں کرتا کہ جی آپ جائیں پودے لگا کے واپس آ جائیں. تو میں نے کئی دیکھے ہیں پودے لگا کے واپس آ جاتے ہیں، پھر اگلے دن وہ لوگ بچے جاتے ہیں وہ اکھاڑ کے وہ گھما کے وہ پھینک دیتے ہیں. میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میرے تھوڑے پودے لگ جائیں لیکن ان کی آؤٹ پٹ ہو، کوئی آ کے دیکھنا چاہے. تو میرے دوست میرے ساتھ تھے کیمرہ مین، تو ہنس رہے تھے، کہتے تھے بلوچ صاحب جب آپ پہلے دن آپ آئے تھے نا، جب پہلے دن لگا کے گئے تھے آپ 3 سال پہلے، تو آپ اس کی تصویریں لے گئے تھے کہ یار یہ اس کی کوئی ویڈیو بنا دو. وہ پودے نظر ہی نہیں آتے تھے، ویڈیو کیا بننی تھی اس کی. تو آج الحمدللہ گئے ہیں تو آج تو پھر ڈرون چلائیں جو مرضی کریں وہاں پہ ماشاءاللہ وہ تو پوری دیواریں بن چکی پودوں کی. تو یہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں سر، میں آپ تھوڑا سا آپ سارے ہم اصل بیسیکلی ہم شجر دوست بیٹھے ہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں جہاں پہ شجر کاری کرتا ہوں وہاں میں ایک بندہ رکھ دیتا ہوں. اگر 3 کلومیٹر کا میرا ایریا ہے تو اس 3 کلومیٹر پر ایک بندہ ہے. اس بندے کو میں اس حالات کے مطابق میں 10,000 پرووائڈ کر سکتا ہوں، 15,000 کر سکتا ہوں، اس کے مطابق میں ان کو پے کر دیتا ہوں. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر ہفتے اس کی رپورٹ ملتی رہتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پودے جو ہیں ان کی اسٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور پودے وہ بندہ خیال کرتا ہے، اس کو پتہ ہے میں مہینے بعد میں نے جواب بھی دینا ہے، کسی سے پوچھنا بھی ہے. اللہ کے فضل ابھی میں ایک بندہ وہاں پر میں نے تعینات آج کر کے آیا ہوں کہ یہ 3 کلومیٹر جی آپ نے خیال کرنا ہے پورا سال، اور انشاءاللہ 1 سال بعد یہ نکل جائیں گے، اللہ پاک نے پیسہ نہیں فرمائے. ابھی میں نے ایک اور پروجیکٹ کیا ہوا ہے چولستان میں جب پچھلی دفعہ پانی کا مسئلہ بنا، میں وہاں پر گیا، وہاں پر تو یقین جانے وہاں پودا تو آپ کو کہیں ملتا ہی نہیں نا، پودا ڈھونڈنا بڑی مشکل. میں نے وہاں پہ 70 ہینڈ پمپ لگائے. اب 70 ہینڈ پمپ جو ہے پانی تو وہاں سے نکل رہا ہے. میں نے کیا کیا، میں نے کہا جی ہر ہینڈ پمپ والوں پر میں نے فرض کر دیا، میں نے کہا جی 10 پودے آپ نے اس کے ارد گرد ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے، آپ نے خیال کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 70 ہینڈ پمپ جو ہم نے لگوائے ہیں، ہر ایک کے ارد گرد 10 پودے جو ہے ہم نے ان کو گفٹ کیے ہوئے اور وہ ہو گئے الحمدللہ. اور اس کے بعد ہم نے جو اگلا کیا، ہم نے وہاں پہ ایک کمیونٹی سینٹر بنایا. جب کمیونٹی سینٹر بنایا ہم نے وہاں پر، تو اس کے ارد گرد ہم نے 500 کھجوریں لگا دی. چولستان میں جگہ کافی ہے، 500 کھجوریں لگا دی. اب کھجور جب لگائی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب پاگل ہو گئے ہو، یہ چولستان ہے یہاں پہ کیسے کامیاب کرو گے. میں نے کہا جی کامیاب کرنا تو رب نے ہے، ہمیں طریقہ آتا ہے. اب 1 سال سے میں نے ایک بندے کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، وہیں کا مقامی بندہ ہے، اس کو میں 15,000 روپے مہینے کا پے کرتا ہوں اور ہر مہینے میں 2 بار وہ بندہ مجھے اس کی ویڈیو بنا کے کرتا ہے، جی اس پودے کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے، اس کا یہ حال ہے. تو سر یہ جو کام ہے نا، یہ کہ آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، جیب سے میں کوئی نہیں کر رہا، میں ایسے کہوں اپنی جیب سے کروں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. ہمیں تو بس ہم موٹیویٹ کرتے ہیں یار ہمیں یہ کرنا ہے. آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں اور یہ خیر کے کام چل رہے ہیں. تو خضر ولی چشتی تو ہمارا ہیرو ہے سر. جب پہلا اس نے میلہ کرایا میں نے کہا ابھی بندہ جو ہے نا پاگل ہی ہے، اتنی دور میلہ رکھتا ہے، کنے آنا ہے کنے جانا ہے اتنی دور. آج تیسرے میں خود آ گیا. یہ بندہ جو ہے نا، یہ نہیں کہ یہ لوگ کم بیٹھے، لوگ کوئی، میں کہتا ہوں لوگ نہیں، آپ کا جذبہ کمال ہوتا ہے، لوگ سارے ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی جان، آپ پریشان نہ ہوں. تو خضر ولی چشتی آپ ہمارے ہیرو ہیں اور انشاءاللہ الرحمن. یار پاک پتن میں مجھے کمال کا نظر آیا. یہ آپ پاک پتن کے، یہ بھی پاک گرین میکر بھی پاک پتن کے، سسال صاحب بھی باغبان والے بھی پاک پتن کے، جناب خضر ولی چشتی صاحب وہ بھی پاک پتن. یار بابا جی کی دعائیں ہیں. غلام رسول پاکستانی، وہ گریٹ نام، وہ پاک پتن. یہ سارا جو ہے پاک پتن جو ہے، اس کو ہی ساری یہ خیر ملی ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے ہیرو ہیں جی، پاک پتن ہمارا ہیرو ہے جناب. اور کتنے بھی شجر دوست ہیں ماشاءاللہ اس حوالے سے.
ابھی جو ہے ہمارا جو ابھی ہم نے جو کام کیا اسی بیس پہ، میں اسی بیس پہ بات کروں، ہم نے جو کام کیا تھا نا وہ شجر دوستی کی وجہ سے ہم ابھی گئے جب فلڈ کے ایریاز میں، میں الحمدللہ 6 ماہ 1.5 مہینہ وہاں پہ لگاتار رہا ہوں ان ایریاز میں. میں نے سوات بھی کیا ہے، میں نے بلوچستان بھی کیا ہے، اور میں نے اس کے علاوہ تونسے میں تو میں تقریباً 1 مہینہ لگاتار رہا ہوں، اور اس کے علاوہ سوات میں ہماری وہاں پہ ہمارا کام جاری ہے. میری کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جائیں وہاں پہ جہاں ہم نے گھر بنائے نا، ابھی ہم نے گھر بنا کے دیے لوگوں کو، وہاں پر ہم نے ہر گھر کو 10 پودے گفٹ کیے. یار ایک نیا ٹرینڈ لے کے آئے نا، جو گھر تو دنیا ساری بنا رہی ہے، گھر تو جناب علی عیدی والے ہی بنا رہے ہیں، گھر تو بیت السلام والے ہی بنا رہے ہیں. ہم نے یہ ٹرینڈ دیا کہ ہر گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے پودا لگائے، اور ہم نے کہا جی ان کو خیال بھی کرنا ہے. 10 پودے ان کو پرووائڈ کیے. اب وہ پودے جو اب اس کی باقاعدہ رپورٹ آتی ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیا جی پودے لگ گئے بس، اس کے باقاعدہ رپورٹ منگواتے ہیں جی پودے کیا صورتحال. اب ماشاءاللہ بہار ہے تو اب تو بہار آئے گی. تو یہ تمام جو میرے سامنے چہرے بیٹھے ہیں، اور میں سب کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے برداشت کیا مجھے. اور اس کے علاوہ یہ حضرت ولی چشتی صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، افراد کم یا زیادہ نہیں ہوتے، جذبے زیادہ ہوتے ہیں. آپ کا جذبہ کمال ہے، اور اس جذبے کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. اور یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایک بندہ جو ہے وہ انسپائر ہو کے جا رہا ہے آپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت کرے، سب پر اپنا کرم کرے، اور اس میلے کو اور اس فیسٹیول کو کامیاب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.